الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ سورہ صف۔ یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ناظرین، خدمت دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں اور اطاعت سے اس کا تعلق کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں ان سارے سوالوں کا جواب مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کی ڈھال کے پیچھے ہو کر خدمت دین کی توفیق پا رہی ہے اور اطاعت کے اعلیٰ نمونے پیش کر رہی ہے اور ان فیوز و برکات کا مورد بن رہی ہے جن کا اس آیت کریمہ میں وعدہ کیا گیا ہے۔ جماعت احمدیہ کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی وہ جماعت ہیں جن کا اس آیت کریمہ میں وعدہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ آخرین کے ذکر سے پہلے مناسب ہوگا کہ قرون اولیٰ کا کچھ ذکر کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کا ملک ایک ایسا ملک تھا جس پر کوئی ملک دوسرا حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عربوں کی حیثیت باقی دنیا کی نظر میں ایسی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو تبلیغی خط لکھا تو اس نے غصہ میں آ کر صرف 2 معمولی سپاہی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیے۔ گویا یہ حیثیت تھی عربوں کی اس کی نظر میں۔ اسی طرح بعد میں خلافت کے زمانہ میں جب ایران پر حملہ ہوا تو ایران کے بادشاہ کے پاس جب صحابہ گئے تو اس نے مٹی کا بورا ان کے سر پہ لاد دیا اور کہا میرے پاس یہ چیز ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عرب قوم کی کیا حالت تھی اور دوسری دنیا انہیں کس نظر سے دیکھتی تھی۔ یہ قوم تھی، اس کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند سالوں کی تربیت کے بعد ہی یہ ایک ایسی قوم بن گئی جو دنیا کی رہنما بن گئی، دنیا کی استاد بن گئی۔ اس کا تجزیہ کرنے والا کوئی بھی تجزیہ کرے لیکن اس کے علاوہ اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا کہ یہ سب کچھ صحابہ کی بے مثال اطاعت اور فرمانبرداری کا نتیجہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے رنگ میں کی کہ اس کے ثمرات چند سالوں میں ہی نظر آنے شروع ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی انما الامام جنۃ یقاتل من ورائہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اور امام تو دراصل ایک ڈھال ہوتا ہے جس کے پیچھے رہ کر لڑائی لڑی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کی یہ جو تربیت کی، اس میں اعلیٰ درجے کی جو اطاعت اور نچلے درجے کی اطاعت کو اعلیٰ درجے کی اطاعت کے ساتھ ملا دیا کہ جو شخص بھی اپنے امیر کی اطاعت کرے گا دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں صحابہ اطاعت کے ایسے رنگ میں رنگین ہو گئے کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ میں آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اپنی جان، مال، آبرو، وقت، جذبات تک کو کی قربانیاں پیش کیں اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بن گئے۔ حضرت
ربیعہ الاسلمی ایک صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے جیسے حضور کا ارشاد ہو۔ حضور نے فرمایا اچھا فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور فلاں خاندان کی فلاں لڑکی کے ساتھ ان سے کہو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ وہ صحابی اس قبیلے کے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو فوراً اس سردار نے اور ان قبیلے والوں نے کہا کہ مرحبا مرحبا رسول اللہ کے قاصد مرحبا، اور انہوں نے اس رشتے کو بلا تعامل قبول کیا اور ان کی شادی کر دی اور تحفے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث میں یوں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ شادی سے پہلے اس لڑکی کو دیکھنے کا خواہش مند ہے تو اس نادان والد نے تو انکار کر دیا، لیکن لڑکی جس اندر یہ ساری بات سن رہی تھی دوسرے دروازے سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو آؤ دیکھ لو، میں ہی وہ لڑکی ہوں۔ تو وہ صحابی فوراً کہنے لگے کہ اگر تم اطاعت کے یہ جذبات رکھتی ہو تو مجھے تمہیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مجھے رشتہ ویسے ہی قبول ہے۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، سے کہا، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ ہماری لاشوں کو رونتا ہوا نہ چلا جائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں۔ ایک حدیث میں ذکر ہے کہ دو صحابہ کے درمیان قرض کا کچھ تنازع تھا، آواز بلند ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے مسجد تشریف لائے اور اشارے سے ایک سے کہا کہ تم آدھا قرض معاف کر دو اور دوسرے سے کہا کہ آدھا قرض تم فوراً ادا کر دو۔ چنانچہ اس طرح سے انہوں نے فوراً آدھا قرض معاف کر دیا اور آدھا قرض دوسرے نے فوراً ادا کر دیا، اور اس لڑائی جھگڑے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق فوراً ختم کر دیا۔ حدیث میں ایک اور واقعہ کا اس طرح ذکر ملتا ہے کہ ایک گروپ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تو فرمایا کہ اس میں یہ الفاظ بھی تھے کہ ہم کسی سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ اس گروپ کے تمام لوگ اس بات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اس کے بعد کسی نے ان کو کبھی کسی سے سوال کرتے ہوئے، کسی سے کچھ مانگتے ہوئے نہیں سنا، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑ سواری کے لیے گھوڑے کے اوپر چڑھنے لگتے اور ان کا چھانٹا نیچے گر جاتا تو وہ دوسرے سے یہ بھی نہ کہتے کہ چھانٹا پکڑاؤ، بلکہ خود اترتے، چھانٹا پکڑتے اور خود اس کے اوپر سوار ہوتے۔ اس طرح سے انہوں نے باریک بینی کے ساتھ اطاعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ یہی مظاہرے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بھی نظر آتے ہیں، اور آج جو جماعت ترقی اور کامیابی اور برکات کی بارش کو اپنے اوپر نازل ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، اس کے پیچھے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کی بے مثال اور بے نفس قربانیاں ہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک بزرگ صحابی شادی خان صاحب تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ مالی قربانی کی تحریک کی۔ آپ اپنے گھر کا ایک بہت بڑا سامان کا بہت بڑا حصہ بیچ کر آپ نے مال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر بڑی خوشنودی کا اظہار کیا اور ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ آج تو شادی خان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کر دی ہے۔
جب شادی خان صاحب کو جب یہ پتہ لگا کہ حضرت مسیح السلام نے ان کی مثال حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دی ہے، تو کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر نے تو گھر کا سارا سامان دیا تھا، میرے پاس تو ابھی کچھ باقی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ سامان، وہ چارپائیاں وغیرہ بھی جو تھیں وہ بھی ساری فروخت کر کے باقی کا مال بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ صرف جماعت احمدیہ ہی خدا کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک واجب الاطاعت امام رکھتی ہے۔ حضور کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَیعَةٌ فَمَاتَ مِیتَةً جاہلیةً، اگر کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن میں بیعت کا توق نہ ہو تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ خلافت سے محبت اور اطاعت کا سبق خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خوب جماعت پڑھ چکی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر آپ کے خلفاء نے اس مضمون کو ہم پر خوب واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادتیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر روز نظر آتی ہیں، اور وہ کون سا احمدی گھرانہ ہوگا جس میں خلفاء کی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے جس نے نہ دیکھے ہوں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم موتیوں کی اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اور اس لڑی میں پروئے ہونے کی وجہ سے ہماری ساری شان بان ہے۔ اس جماعت کی 120 سالہ تاریخ اقوام عالم کے سامنے ہے کہ دنیا میں صرف ایک ہی جماعت ہے جو ایک ہاتھ پر کھڑی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ پر بیٹھتی ہے۔ خلافت خامسہ کے انتخاب کے وقت جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے سامنے بیٹھنے ہوئے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جائیں، اور جب یہ آواز سڑک پر کھڑے ہوئے تقریباً 10,000 آدمیوں کے کان میں پڑی تو کیمرے کی آنکھ نے اس منظر کو محفوظ کیا ہے کہ وہ لوگ آپ کی آواز کانوں میں پڑتے ہوئے ہی سڑک کے اوپر بیٹھ گئے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے جب 72 فرقوں کی جب حدیث بیان فرمائی جس میں 72 کے ناری ہونے اور ایک جماعت کے جنتی ہونے کا ذکر کیا، تو صحابہ نے تباً پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی الجماع، سنو وہ ایک جماعت ہوگی جس کا ایک امام ہوگا، اور اس امام کی حرکت کے ساتھ ہی ان کی ہر حرکت ہوگی۔ اس وقت کووڈ-19 کی جو وبا آئی ہوئی ہے جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یا آئندہ کوئی اور بلا کی حفاظت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اطاعت اور خدمت دین کو ہی واحد طریق قرار دیا ہے۔ آپ اپنی کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں، بس جو شخص مجھ سے سچی بیعت کرتا ہے اور سچے دل سے میرا پیرو بنتا ہے اور میری اطاعت میں محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے، وہی ہے جو ان آفتوں کے دنوں میں میری روح اس کی شفاعت کرے گی۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مختلف وباؤں اور آفتوں کے زمانوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کا ترہ امتیاز ہے کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو جماعت احمدیہ خدمت انسانیت میں کہراول دستوں میں ہوتی ہے اور خدمت انسانیت کے لیے پیش رہتی ہے۔ اس لیے اس وقت بھی حضور نے ہمیں اس میدان میں آگے بڑھ کر خدمت انسانیت کا حکم دیا ہے۔ خلیفہ وقت کی رہنمائی میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ بیلجیم بھی خدمت خلق کے پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ غرباء کے گھروں کا چولہا جلتا رہے، اس غرض کے لیے نقد اور گھر کی ضرورت کے سامان کی جو چیزیں ہیں ان کے گھروں میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ خواتین لجنہ ماسک بنا کر
اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کر کے ثواب کما رہی ہیں، خدام، انصار، ہیومینٹی فرسٹ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ میں اس موقع پر ان احباب سے جو آگے نہیں آ رہے توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ حفاظتی سامان اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے جیسے دوسرے بھائی خدمت کر رہے ہیں، آپ بھی آگے آئیں اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے کہ وہی چہرے ہیں جو ہمیشہ خدمت میں پیش ہوتے ہیں وہی آگے آ رہے ہیں، کیونکہ نتائج ہمیشہ بہترین اسی وقت نکلتے ہیں جب سب مل کر ایک ہی سمت میں کوشش کریں، کیونکہ یہی مقصد اس جماعت کے قیام کا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت کے اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ انتظام یعنی بیعت کا، جس کے ذریعے راست بازوں کا یہ گروہ کثیر ایک ہی سلک میں منسلک ہو کر مجموعی وحدت کے پیرائے میں خلق اللہ پر جلوہ پذیر ہوگا، وہ اپنی سچائی کی مختلف مخرج شعاؤں کو ایک ہی خط ممتد میں ظاہر کر دے گا، اور یہ خدائے عز و جل کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اطاعت کو ہر پہلو سے اختیار کرنے کی توفیق